السلام علیکم ویئرس، میں آپ کو اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس چینل پہ ترجمہ قرآن کا ایک کورس جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے، جو اس میں ہم لوگوں کو ایسے قرآن سکھا رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے، کہ جس میں اس نے نہ ہی کوئی اسکول جوائن کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی گرامر پڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ لینگویج جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس چینل پہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی زوم کلاس کے اوپر ایک گرامر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں محمد علی بلوچ صاحب جو ہیں وہ ایک آسان گرامر جو ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، جس میں الفاظ کی پہچان کا ایسا طریقہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کو آسانی بھی ہو اور قرآن پاک کے معنی جو ہیں وہ سمجھنے میں آپ کو مدد بھی فراہم ہو۔ خیر، ہماری اس کورس کے لیے ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گرامر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے ہماری آن لائن زوم پہ جو کلاس ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو رات کو 9:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک، یہ وہاں سے لی گئی ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، تاکہ اگر آپ پوری زوم کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب خیال العالمین۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے آسان گرامر کا طریقہ، جیسے کہ آسان قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ گرامر کا وہ آسان طریقہ ہم لے رہے ہیں کہ لوگوں کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، ہم الفاظ کو جیسے سائنٹیفک انداز میں جوڑ توڑ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کی ترتیب کر رہے ہیں، تو ہم مختصر ترین اس کا جو ہے نا طریقہ استعمال کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے بہت کچھ پڑھا، اسم کو پڑھ رہے تھے، اسم میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ اسم میں ہم نے پڑھ رہے تھے اعراب پڑھ لیا تھا، چار چیزیں پڑھنی تھی نا، اعراب پڑھ لیا تھا، پھر ہم نے جنس پڑھ لیا تھا، پھر ہم نے عدد جب شروع کیا تو عدد کے بعد ہم نے یہ چار چیزیں تھیں، عدد یہ دو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ عدد کو جب ہم نے شروع کیا، عدد میں واحد تو پڑھایا تھا، پہلے سے ہی پتا تھا واحد کیا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو مثنیٰ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، اس کا تسنیہ بنانے کا طریقہ جو ہے اس کا وہ ہم نے پوری طرح سمجھ لیا تھا۔ آج ہم کیا شروع کریں گے؟ جمع۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی زبان، جی میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی بھی زبان پہلے وجود میں آتی ہے، پھر قواعد اس پہ بعد میں مرتب ہوتے ہیں۔ اور وہ قواعد کیسے مرتب ہوتے ہیں کہ اہل زبان ان چیزوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں، مطلب ان الفاظوں کو اہل زبان کہاں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کہیں کہیں تو وہ پیٹرن مل جاتا ہے، اس پیٹرن کے تحت چل رہے ہیں، تو وہ پیٹرن کو اپلائی کرتے کرتے سارے الفاظوں پہ اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، کہیں کہیں آتا ہے نا کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے وہ پیٹرن میں نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں استثناء، ایکسیپشن۔ اچھا، وہ ایک جملہ ہے نا، ایکسیپشن پروف دا رول، جب ایکسیپشن آتا ہے اس کا مطلب پیچھے کوئی رول ہے، تو یہ رول یعنی کہ قواعد جو بنتے ہیں ایسے ہی بنتے ہیں۔ یہ بات ہمیں انگلش ہو، اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو، یہ ساری زبانوں میں۔ عربی میں ایک وسعت ہے کہ وہ بہت کم ہے ایکسیپشنز، اور ہے بھی تو ان کے بھی کوئی کیٹیگریز بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم نہ کہیں قواعد میں فٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اب جمع کے بارے میں عام طور پہ جب الفاظ بولے جاتے ہیں تو واحد بولے جاتے ہیں، لیکن میں اگر کہوں کہ میرے پاس کتاب ہے، پھر میں کہوں گا 10 کتاب ہے۔ اب 10 کتاب کہنے کے بجائے میں کہہ دوں کتابیں ہیں، یا کئی کتاب ہے کہ بجائے کتابیں ہیں، ایک لفظ دے دیا اس کو جمع کے لیے، تو جمع اس کام میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جمع کے بارے میں پڑھیں گے، وہی طریقہ ہوگا، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو کھولیں گے۔ ویسے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اردو میں جیسے ہم لفظ کہتے ہیں کتاب، تو اس کی ایک جمع بنتی ہے کتابوں، اردو میں یہی کرتے ہیں نا، ایک جمع بنتی ہے کتابیں، لیکن اس کی ایک اور جمع بھی بنتی ہے کتب۔ اب ان دونوں جمع میں بلکہ ایک اور لفظ لے لیتے ہیں نبی، نبی کی کیا جمع بنتی ہے؟ نبیوں۔ انبیاء ایک اور جمع بنتی ہے انبیاء۔ انبیاء ٹھیک ہے، اب یہ جو درمیان والے جمع ہیں اس میں ہم دیکھیں گے اصل میں کتاب اپنی شکل میں موجود ہے، آگے کیا اضافہ ہوا؟ واو نون غنہ کا، اور یہاں پر بھی کتاب اپنی شکل میں موجود ہے، یا نون غنہ کا اضافہ ہوا۔ یہاں پر بھی نبی جو ہے موجود ہے، واو نون غنہ کا اضافہ ہوا، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں کتاب کا کاف تا کے بعد الف غائب ہو گیا، با ڈائریکٹ آ گیا، اور یہاں پہ تو انبیاء کی مطلب اس لفظ کی شکل ہی مختلف ہوگی، شروع میں ایک الف آ گیا، آخر میں حمزہ الف آ گیا۔ تو اس طرح کے جمع ہمارے زمان اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم۔ اچھا، انگلش میں بھی کرتے ہیں۔ انگلش میں اضافہ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مطلب جمع بنانے کے لیے کیا اضافہ کرتے ہیں؟
ایس ایس اور ای ایس کا اضافہ کرتے بک یس اور بکس. اچھا جیسے میں کہوں بینچ، ایچ آ گیا تو کیا کریں گے ہم؟ ای ایس کا اضافہ. ہیں. اچھا کہیں کہیں جو ہے ای بھی موجود ہوتا ہے بیچارہ، تو اس کے ساتھ ایک ایچ ایس لگ جاتا ہے. ہاؤس، ہاؤسز ہاؤسز. اچھا ابھی آپ لوگوں نے کہا نا ایس اور ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ والا قاعدہ پکڑ لیا، لیکن یہ قاعدہ انگلش میں بھی ہے. اب ہاؤس کی جمع کیا ہے؟ ہاؤسز. اب ماؤس کی جمع کیا؟ ماؤس دیکھیں ٹوٹا، لفظ ٹوٹ گیا، مائس. اس میں نعمان علی خان صاحب کی ایک اسٹوری یاد ہے، بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک لطیفہ تھا، تو وہ ایک چائنیز فیلو تھا، اس نے جو ہے اس کو چیلنج کیا کہ تمہاری زبان سمجھ میں نہیں آتی ہمیں، مطلب لہجہ سمجھ میں نہیں آتا. اس نے انگلش میں چیلنج کر دیا، تو یہ کون سی زبان ہے؟ ہاؤس کی جمع ہاؤسز، ماؤس کی جمع مائس، دونوں ایک جیسے ملتے جلتے الفاظ ہیں. یہ ہمارا کوشچن واقعی نہیں آتا، عربی پہ آ جاتا ہے. اچھا جیسے کہ ہی ہم بولتے ہیں، وہ زیادہ ہوں گے تو کیا بولیں گے؟ دے. لفظ ہی بدل گیا، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جمع کا معاملہ تمام زبانوں میں کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہے. عربی میں اس میں ایک زبردست لاجک بھی ہے اور اس کا ایک معنی بھی ہے، مطلب اس کی ایک اہمیت ہے اس طرح کے جمع کی. ایک ہوتا ہے جمع سالم. سالم سے مراد لفظ اپنی جگہ پوری طرح موجود ہو، اس کے آگے کچھ لگے اس کو جمع بنانے کے لیے. ایک ہوتا ہے جمع مکسر. مکسر کسر کرنا، توڑنا، کاٹنا، اس طرح کر کے معنوں میں آتا ہے. جیسے کہ یہ جمع ہے. اس سالم کو جمع قلیل بھی کہتے ہیں اور اس مکسر کو جمع کثیر بھی کہتے ہیں. یہ یوں کہہ لوں کہ انگلش میں یہ پلورل ہے، یہ سپر پلورل ہے. اب کبھی کبھی کوئی کوئی لفظ آتا ہے. ایک دفعہ شاید سلمان بھائی کے کلاس میں ہماری بات ہوئی تھی کہ یہاں میں نے کہا تھا ہم نے لفظ کو محدود کر دیا. وہ وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ سپر پلورل آ رہا تھا، کہ وہ سات دانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملٹیپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ کتنی مرتبہ ملٹیپلائی ہونا ہے. وہ ہر 100 کو 7 سے ملٹیپلائی کرتے چلے جاؤ، ان لمیٹڈ. تو وہاں پہ جمع مکسر استعمال ہوا تھا، سنابل، سنبلات استعمال نہیں ہوا تھا. تو کمزوری یہ دکھا تو یہ جمع سالم یاد رکھیے گا، یہ بدلتے محدود ہے. اور اللہ جان لے، پاک کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے. اچھا کوئی سوال پوچھ رہے ہیں؟ اچھا جمع سالم جو ہے محدود کے لیے، اچھا کچھ لوگ اس کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ 3 سے 9 کے لیے آتا ہے. 3 سے لے کر 9 تک کے لیے جب جمع ہوتا ہے تو جمع سالم کا عام طور پر استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ تعداد تک محدود نہیں ہے. ایسی چیزیں جمع جس کی مدت معلوم ہو، طے ہو، مطلب جس کے مطلب تعداد معلوم ہو. اب یہ 300 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کے لیے آتا ہے. لیکن جہاں جمع مکسر یا جمع کثیر آتا ہے وہ ہمیشہ ان لمیٹڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ ایسی تعداد جس کا گننا مشکل ہو. تو اس طرح کے جمع دیکھیں یہاں پہ لاجیکلی یہ جمع ہو رہے ہیں، تو یہ دو جمع بنتے ہیں. بہرحال یہ ہمیں جمع کے بارے میں سمجھ لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جمع بنانا سیکھنا ہے. تو عربی میں بھی ایسی ہے، جیسے کہ ہم نے کتابوں پڑھا نا، تو عربی میں کیا ہے؟ ایک جمع کتابوں، کتابون کا کیا بنے گا اگر میں بنانا چاہوں؟ کتابون. اور ایک اس کی جمع بن سکتی ہے کتبن. یہ سیم اردو میں ہم یہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ چونکہ نون ہے وہ نون غنہ ہے، اس طرح ہم نے پہچاننا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ دو طرح کے جمع ہیں. آج ہم جو ہے ظاہر سارا اکٹھے تو نہیں پڑھ سکتے، آج ہم پڑھیں گے جمع کی وہ قسم جسے ہم کہتے ہیں جمع سالم. تو جمع سالم بنانے کا طریقہ، اب یہ میتھمیٹک اور سائنٹیفک کلاسز شروع ہوئی. جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الگ ہے. تسنیہ میں دونوں کے لیے سیم تھا، ان میں دونوں کے لیے الگ ہے. اور ویسے ہی رفع اور نصب جر کے لیے بھی الگ ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ایک دفعہ میں مذکر کے ساتھ رفع کو سمجھنا ہے، مذکر کے ساتھ نصب جر کو سمجھنا ہے، پھر مؤنث کے ساتھ رفع کو سمجھنا ہے، پھر مؤنث کے ساتھ نصب جر کو سمجھنا ہے. یہ 4 طریقے لے کر ہم پورا جمع بنا سکیں گے. کون سا جمع؟ جمع سالم. تو مذکر حالت رفع میں جمع سالم بنانے کا کے لیے پہلا کام کیا کریں گے ہم؟ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو پیش دے کر دوسرا کام کریں گے ساکن واو اور زبر والی نون، یعنی کہ نون زبر نہ، یعنی واو نون، واو ساکن نون زبر نہ، اس طرح کر کے یہ لگا دیں گے، یہ اضافہ کریں گے جس سے آخر میں اونا کی ساؤنڈ آئے. وہاں کیا تھا تسنیہ میں؟ آنے کی ساؤنڈ اور آئینے کی ساؤنڈ تھی. یہاں پہ کیا ساؤنڈ ہے؟ اونا کی ساؤنڈ. اونا کی ساؤنڈ پیدا ہو. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ مسلمون ایک لفظ لیا، پہلا کام کیا کیا ہم نے؟ آخری حرف کو پیش دے دیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ واو نون زبر لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ملا کے اس کی شکل بنتی ہے مسلمونا. اس کو اگر ہم اکٹھا لکھیں تو مسلمونا. یہ عام طور پہ قرآن میں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں اور ایسے بہت سارے الفاظ پڑھتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ یہی 2-3 کام کرنے جو اوپر لکھے ہیں. مذکر اسم کے مطلب مذکر
رفع اسم کے دو پیش کو ہٹا کر ایک پیش کر دینا اور واو نون زبر لگا دینا، بس بن گیا جمع۔ ایسے ہی ایک اور لفظ دیتے ہیں کافرن، کافرن سے کافرو بن گیا، ایک پیش آ گیا، پھر واو نون کا اضافہ کر دیا تو اس کی شکل یہ بنی کافرونی، سوری کافرونا ہے، یہاں پہ غلطی سے زیر آ گیا، یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، کافرونا، تو یہ کافرونا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، کچھ الفاظ لے لیتے ہیں، تو آپ لوگ دہرائیں گے ساتھ ساتھ۔ مسلمون سے کیا بنے گا؟ مسلمون، ماشاء اللہ، مسلمون۔ کافرون سے کافرون، کافرون، یہ تو وہ ہیں جو ابھی پڑھ لیے تھے، آگے چلیں۔ خالدن سے خالدین خالدین، خالدین ساؤنڈ آخری وہی خالدون ہوگا، خالدون خالدون خالد، آخری اونا کے ساؤنڈ آنی چاہیے ہر بار۔ فاسقن سے فاسقون فاسقون، فاسقون صادقن سے صادقون، صادقون، اونا کی آواز آنی چاہیے بس۔ مشرکن سے مشرکون عابدن سے عابدین عابدون، حافظن سے حافظون کاذبن سے کاذبون عاذبون، فاسدن سے۔ فاسدون فاسدون، ماشاءاللہ، آپ لوگ تو سیکھ گئے جمع بنانا رفع میں، چلے رفع میں سیکھ گئے، اب آگے چلتے ہیں جمع سالم بنانے کا، یہ آخری ہے، ٹائم بہت ہو گیا معذرت، لیکن یہ آخری ہے۔ علی بس ایک چھوٹا سا سوال کہ یہ جو آپ نے کتب اور اس پہ جو بتایا تھا، تو کیا عربی میں بھی اسی طرح سے جمع دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جیسے انبیاء اور نبیوں، یہی ٹیکنیک کیا عربی میں بھی استعمال ہوتی ہے کیا جمع بناتے وقت؟ جی میں عربی کا ہی بتا رہا ہوں، اردو میں تو ہمارے عربی سے لیا ہوا ہے نا ہم نے، یہ واو نون غنہ جو اچھا، ہے عربی سے ہی لیا ہوا ہاں ہے، ہاں، اور کتب بھی ہم نے عربی سے ہی لیا ہوا ہے۔ اچھا کتب بھی ہو سکتا ہے اور کاتبوں اس طرح بھی ہو سکتا ہے، دونوں طریقے سے مطلب ہو سکتا ہے۔ جی جی جی، دونوں طریقے سے، لیکن میں نے آپ کو ایک لاجک بتائی نا کہ جمع قلیل جمع کثیر، جب قلیل اچھا چیز کی بات ہو رہی ہوگی نا تو وہ اضافت کے ساتھ بناتے ہیں، جب کثیر کی بات ہوتی ہے نا تو لفظ کو توڑ کے بنا رہے ہوتے ہیں، یا کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے جمع کرنا، جیسے کافرون ایک جمع ہے، لیکن ہاں کبھی ہاں، کبھار آتا ہے کفار، صحیح، سمجھ لیں، وہ زور پیدا بھی کرتا ہے، تو اس میں ایک سپر پلورل سمجھ لیں اس کو، یہ کام آتا ہے تو جب بھی آتا ہے کچھ اسپیشل بات ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم نے اب رفع میں تو سمجھ لیا، اب جو ہے نصب اور جر میں سمجھنا ہے، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، حالت نصب اور جر میں، یہ یاد رکھیے گا، صرف میں مذکر کے بھی بتا رہا ہوں۔ وہی طریقہ، پہلا کام کیا کریں گے، پہلے پیش لگایا تھا، اب آخری حرف پر زیر لگائیں گے، اور آگے واو کی جگہ اب یا ساکن ہو گیا، نون زبر نہ وہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا بنے گا، اس کی کیا آواز آئے گی، اینا، ٹھیک ہے، یہ چار ساؤنڈ ہو گئے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آنے تسنیہ کے لیے رفع میں، آئینی نصب اور جر کے لیے رفع میں، اونا جمع کے لیے حالت رفع مذکر کے لیے، اور اینا مذکر حالت نصب جر میں، ٹھیک ہے، آنے آئینے اونا اور اینا، یہ آوازیں آپ نے پہچان لی، کوئی بھی لفظ آ جائے گا آپ پکڑ لیں گے کہ یہ کیا ہے، جیسے مسلم میں آ جائے نا، مسلعینی، مسلعینی کا نون گرا ہوا تھا، مسلئی، تو وہ پکڑ میں آ گئی تھی بات، تو اسی طرح اس کے لیے کیا آواز، اب کیا آواز یاد رکھیں گے ابھی سبق کے لیے آگے، اینا کی آواز، ٹھیک ہے، اب مثال سمجھ لیتے ہیں، حالت نصب و جر اس طرح ہوتے ہیں نا، مسلمن یا مسلمین سے کہہ کے پہلا کام کیا کیا، زیر دے دیا آخری حرف پر، اور دوسرا کام کیا کیا، یا اور نون کا اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کی شکل کیا بنی، مسلمینا، مسلمین، اینا کی آواز آ گئی، مسلمینا، اسی طرح کافرن کافرین سے کافرینا، ٹھیک ہے، یہ شکل بنتی ہے کافرینا، اب اینا کی آواز آنی چاہیے پریکٹس میں، مسلمان اور مسلمین سے مسلمین، مسلمینا، کافرن اور کافرین سے کافرین، خالدن اور خالدین سے خالدین خالدین، فاسقن اور فاسقین سے فاسقین فاسقین، صادقن اور صادقین سے، صادقین ماشاء اللہ، اچھا سیم الفاظ ہے تو پہچاننا بھی آسان ہو رہا ہے نا، مشرکن اور مشرکین سے، مشرکین مشرکین، ماشاء اللہ، عابدن اور عابدین سے، عابدین، ماشاء اللہ، حافظن اور حافظین سے، حافظین حافظین، کاذبن اور کاذبین سے، کاذبین، فاسدن اور فاسدین سے، فاسدین، فاسدین۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن میں ہم کہیں نہ کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج آپ لوگوں نے جمع بنانے کا حالت رفع میں مذکر کے لیے حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر تینوں میں سمجھ لیا، جمع سالم۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟
مونس کے حوالے سے، مونس میں کیسے جمع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. کوئی سوال نہیں ہوگا یقیناً، بہت آسان ہے. باقی کچھ چیزیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ دونوں جمع میں استعمال ہو. جیسے سرفراز بھائی کا سوال تھا نا، ضروری نہیں ہے ہر لفظ ہی مکسر ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی لفظ اسی طرح جمع بنتا ہو. یہ ایک الگ ایکسیپشن ہے، اس کو بھی کے لیے چھوڑ دیتے. جب وہ موقع آئے گا تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اختتام کرتے ہیں. یقیناً نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.